اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، یعنی میری امت کے اعمال میرے سامنے لائے گئے، تو میں نے ان اعمال میں سے ایک یہ بھی دیکھی کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یعنی مسلمانوں کا راستہ ہے، لوگ گزر رہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہٹایا گیا، تو یہ میری امت کے اچھے اعمال میں سے تھا۔ اور میری امت کے برے اعمال میں سے یہ تھا کہ مسجد میں کسی نے تھوکا اور پھر اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ پہلے زمانے میں کچی مسجدیں ہوتی تھی، نیچے مٹی یا ریت ہوتی تھی، تو اس طرح اگر کوئی تھوک وغیرہ ہے تو اس کو دفن بھی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہو سکتا، دفن تو نہیں ہو سکتا لیکن صاف تو ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ میری امت کے برے اعمال میں سے ہے کہ کوئی میرے گھر کی بے ادبی کرے، میرے گھر میں گندگی پھیلائے، اور اگر اس سے غلطی سے ہو گیا تو اس کو صاف نہ کرے، یہ میری امت کے برے اعمال میں سے ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اکرام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی احترام ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت سے اور ادب کے ساتھ، اور بعض لوگ بے ادبی کرتے ہوئے ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ ٹوپی اتار کر باہر چپل والے ریک پہ رکھ دیتے ہیں، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چپل ہم محراب میں رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے نا، چپل کی جگہ باہر ہے، اگر ریک میں نہیں ہے تو نیچے رکھ دیں، لیکن ٹوپی کے لیے ہم نے وہاں پیچھے ٹوکری رکھی ہوئی ہے، یا کم از کم مسجد کے اندر تو رکھ دیں۔ مسجد سے باہر نکلے، سر پر ٹوپی، اچانک پتہ چلا کہ سر پر تو مسجد کی ٹوپی اتار کر وہیں چپل والی جگہ پہ رکھ دی، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اب یہ کوئی بتانے کی چیزیں نہیں، ہر انسان کو خود اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں تو مجھے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان کے پاس اپنی ٹوپی ہو، لیکن اگر مجبوراً اپنی نہیں لا سکے تو جو مسجد کی ٹوپی ہیں ان کے بھی ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔